ہم آج نرودا کی یہ نظم پڑھیں گے۔ تمہید میں تھوڑی سی ایک بات کر دوں کہ 20ویں صدی اس لحاظ سے منفرد صدی تھی کہ اس میں بہت بڑے بڑے گلوبل واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں پہلی مرتبہ تاریخ کا ایک نیا مظہر اور ایک نئی حرکت پیدا ہوئی، وہ یہ کہ مقامیت کسی حد تک اپنے ڈیفینٹ حدود میں محفوظ رہ جانے کے باوجود بین الاقوامیت کے ایسنس کو جذب کرنے کے لائق ہو گئی۔ تو یعنی کہ مقامی روایتیں، تخلیقی روایتیں ہوں، تہذیبی اور ثقافتی روایتیں ہوں، وہ بھی خوب پنپتی رہیں، خوب پھلتی پھولتی رہیں، لیکن 20ویں صدی میں 20ویں صدی کی تاریخ میں راسخ ہو جانے والا ایک کولونیلزم جو تھا، جو ایسا ہی تھا کہ اس نے تہذیب کی، وجود کی اور نظریات کی تعریف بدل دی، اور اس کی وجہ سے انسانی شعور ایک بین الاقوامی کنڈیشنز کا ہنسی خوشی یا جبراً قہراً تابع اور پابند ہوا۔ تو اس میں ہوا یہ کہ کلچرل سطح کی، جمالیاتی اور تخلیقی سطح کی انفرادیتیں، روایت کی انفرادیت وہ بڑی حد تک محفوظ رہی، لیکن یہ کہ تخلیقی تجربے کو تاریخ سے ہم آہنگ رہنے کی جو ایک لازمی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت جو ہے وہ پوری نہ ہوئی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ضرورت رفتہ رفتہ کمزور پڑتی گئی، اس کا احساس رفتہ رفتہ غائب ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں مطلب شعر و ادب کی روایت میں بھی ایک بین الاقوامیت اور کچھ گلوبل معیارات پیدا ہوئے، اور کچھ تنقیدی بیسک تنقیدی نظریات اور تھیوریز نے بھی ظہور کیا، جو ساری دنیا میں گویا ادب شناسی اور شعر کا تجزیہ وغیرہ کرنے کے لیے واحد معیار بنتی چلی گئیں۔ تو اس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کالونائزڈ تہذیبوں نے اپنے تخلیقی اور تہذیبی معیارات یا اپنی تہذیب کو پرکھنے کی کسوٹی وہ مغرب کو بنا لیا۔ تو شاعری میں اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے، اور اس میں سے ایک دو فائدے یہ کہ ایک تو یہ کہ 20ویں یعنی انڈسٹریل ایج کے آتے آتے تہذیبوں کی انفرادیت کے اکثر عناصر وہ گویا تخریبی بن گئے، یعنی وہ رکاوٹوں کی طرح اس تہذیب میں گویا عمل کرنے لگے۔ تو تہذیبوں کی جو اندرونی اور روایتوں کی جو اندرونی تخلیقی اور ذہنی کمزوریاں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی جاتی ہیں، تو ان کمزوریوں کا، ان تخلیقی کمزوریوں کا بہت بڑی حد تک اس بین الاقوامی وحدت سے، یعنی تخلیقی تجربے کی بین الاقوامی حیت سے اور تخلیق کے تجزیے کے بین الاقوامی تنقیدی نظریات سے بڑی حد تک ازالہ ہو گیا، یعنی روایتوں نے اپنی کمزوریوں کے لیے دوا اپنے باہر سے لینی قبول کر لی۔ تو اس میں مثبت بھی ہوا، منفی بھی ہوا، لیکن شاعری اور ادب کی حد تک یہ بہت مثبت ہوا۔ اور دوسرے یہ کہ بڑی شاعری کیا ہوتی ہے، بڑا ادب کیا ہوتا ہے، بڑی مصوری، بڑی موسیقی، غرض تمام تخلیقی فنون اور ڈسپلنز
میں بڑائی کے عناصر کیا ہوتے ہیں، بڑائی کی پہچان کیا ہے، اور تخلیقی تجربے کی زیادہ گہری اور جو تہدار ماہیت اور معنویت ہے وہ کیا ہے، وہ کوئی بھی روایت اپنے طور پر ان سوالات کا شافی جواب نہیں رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جیسے روایت ہے اردو کی، فارسی کی، تو اس میں یہ بات تو عقیدے کی طرح تھی کہ حافظ بڑے شاعر ہیں، میر بڑے شاعر ہیں، لیکن یہ کہ یہ بڑے شاعر کیوں ہیں، اس کا جواب بہت سطحی اور ججمنٹل ہوا کرتا تھا۔ فارسی میں بھی یہی تھا، غرض تمام روایتوں میں اس طرح کی محدودیت تھی کہ یہ بڑائی کا تجزیہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو اس 20ویں صدی میں یہ جو ادبی لین دین ہوا، اس کی بدولت یہ عقدہ حل ہو گیا، اور بالکل بہت یعنی تقریباً پوری طرح جو ہے وہ اس کا جواب قابل حصول ہو گیا کہ حافظ بڑے شاعر کیوں ہیں، اقبال بڑے شاعر کیوں ہیں، وغیرہ وغیرہ، یا فلاں فکشن بڑا کیوں ہے، فلاں چھوٹا کیوں ہے۔ تو گویا یہ جو تخلیقی درجہ بندی ہے، یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گویا ایک بہت واضح فنی قوانین کی سی قطعیت کے ساتھ سامنے آ گئی، اور پھر مختلف روایتوں کے مختلف بڑے لوگوں کا مشترکہ بنیادوں پر موازنہ بھی ممکن ہو گیا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ تنقیدی ویژن بھی بڑھا، تاریخی شعور بھی بڑھا، اور یہ کہ روایتوں کو اپنی تخلیقی نمو کے لیے طرح طرح کے اسباب بھی فراہم ہونے لگے۔ تو اس اعتبار سے یہ 20ویں صدی جو بڑے واقعات کی صدی ہے، یہ ادب کی ٹریڈیشن میں بھی بڑے بڑے واقعات کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں مطلب کچھ شاعر تھے جو بین الاقوامی طور پر گلوبل سطح پر ایک مشترکہ تخلیقی معیار پہ دنیا میں سب سے بڑے مانے جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ W.B. ییٹس، مثال کے طور پہ T.S. ایلیٹ، مثال کے طور پر علامہ اقبال اور پیبلو نیرودا۔ تو یہ یعنی فوری طور پہ 4 نام جیسے لیے ہیں، تو یہ 4 نام ایک دوسرے کی بڑائی کی تصدیق کرتے ہیں، اپنی انفرادیت کو پوری طرح برقرار اور محفوظ رکھتے ہوئے۔ یہ چاروں شاعر اپنے شعر کی اندرونی اور بیرونی تعمیر میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لیکن ایلیٹ کو پڑھے بغیر W.B. ییٹس کی عظمت کے بہت سارے مظاہر نظر میں نہیں آئیں گے، پیبلو نیرودا کو پڑھے بغیر اقبال کی بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ ہم اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب بڑائی کا آئیڈیا اپنی ویریڈ مینیفیسٹیشنز رکھتا تھا۔ تو اس میں اب کسی کا خیال تھا کہ W.B. ییٹس سب سے بڑا شاعر ہے 20ویں صدی کا، کوئی کہتا تھا T.S. ایلیٹ، کوئی کہتا، کیونکہ یہ بحثیں مغرب میں ہوا کرتی تھیں تو وہاں ان 3 کا موازنہ ہوتا تھا، اور ان تینوں کو سب سے بڑا کہنے والے نقاد اور مطلب شعر شناس لوگ کثرت سے موجود تھے۔ تو آج ہم اس شاعر کی ایک نظم پڑھیں گے جس کا امتیاز ہے کہ رومانوی شاعری وائٹیلٹی کے ساتھ اور انقلابی شاعری
یہ اس کا بلا شرکت غیر سب سے بڑا آدمی ہے، یعنی تاریخ میں سب سے بڑا آدمی ہے، صرف 20ویں صدی میں نہیں۔ اور پیبلو نیرودا صرف شاعر نہیں تھا، یہ چلی کی وہ انقلابی تحریک کی قیادت میں شامل تھا، اور یہ جنوبی امریکہ میں اٹھنے والی تمام تحریکی وہ انقلابی تحریکوں کے لیے گاڈ فادر کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی جیسے ہمارے لیے علامہ اقبال کی حیثیت ہے تحریک پاکستان وغیرہ میں، عین اسی طرح نیرودا کی حیثیت لیٹن امریکہ وہ کیا نام ہے جنوبی امریکہ کے ہسپانوی جو سوسائٹیز اور ریاستیں ہیں ان میں تھا، اور چلی جہاں کا یہ رہنے والا تھا وہاں کا انقلاب اس کے بغیر آ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر انقلاب آ جانے کے بعد یہ بہت بڑی مطلب کلیدی حکومتی مناصب پہ رہا، آخر میں سفیر رہا، غرض مطلب بہت بھری پوری شخصیت تھی، میرا شاعر نہیں تھا۔ تو اس کا جو ہے وہ آج ہم ایک نظم پڑھیں گے، دا چوزن ونس، یعنی چوزن ونس یہ تو مذہبی اصطلاح ہے، تو مذہبی اصطلاح کو اس نے گویا اس کی پیروڈی بنائی ہے، کہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مراعات یافتہ طبقہ یا ایلیٹزم کا نمائندہ طبقہ، حاکم طبقہ، اور طاقت کے بل پر انسان کے ساری زندگی اور اس کے ہر گوشے کو اپنے قابو میں رکھنے والا طبقہ۔ تو یعنی کہ چوزن ونس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلط ہو گئے جنہیں منتخب نہیں کیا گیا۔ تو اب پڑھتے ہیں اینڈ وی، اب اینڈ وی سے شروع کر رہا ہے، اینڈ وی دا ڈیڈ arrayed in time۔ اب کتنا خوبصورت مصرع ہے، مطلب پیبلو نیرودا کو سب مدعیان انقلاب کو جبراً پڑھوانا چاہیے، اور ان کے استاد کو ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے جیسے مسجد میں سخت گیر مولوی صاحب بچوں پہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے بغیر یہ لوگ نہیں سدھریں گے، یہ ہمارے یہاں کے جو سو کالڈ انقلابی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ پیشن ہے دہکتی ہوئی آگ کی طرح، طنز ہے بچھو کے ڈنک کی طرح، لیکن پورا جو اس سے بننے والا تاثر ہے وہ انتہائی خوبصورتی کا ہے۔ تو بڑا ویژن جمالیاتی شعور کی کارکردگی کے نتیجے میں بھی کی شمولیت کے ساتھ پیدا ہونے والا بڑا ویژن، اور اس کے ساتھ خون میں پارے کی طرح دوڑنے والا ایک امپرسنل پیشن، اور پھر ان دونوں کے اتحاد سے پیدا ہونے والی ایک ایسی عقلی اور وجدانی اور وجودی قوت جس کو حاصل کیے بغیر انقلاب کے راستے میں پہلا قدم بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ تو پیشن سیلف لیس، ویژن اینجلک، ویژن آل انکلوسیو، پیشن آل ایکسکلوسیو، اور ان دونوں کو بلینڈ کر دینے والی ناقابل برداشت خوبصورتی جو انقلاب کے لیے قربانی دینے پر راغب اور مائل اور اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ شرطیں ان لوگوں نے پوری کی ہیں تو کامیاب ہوئے ہیں کہ اینڈ وی دا ڈیڈ arrayed in time۔ تو سب لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن میرا وہ دانتوں کی وجہ سے مسئلہ ہے کہ شاید سن کے لفظ نہ سمجھا جا سکے، سنا نہ جا سکے، تو میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں کہ اور رہے ہم، اگر ہماری پوچھتے ہو، تعجب ہے کہ ہماری بھی پوچھ ہو رہی ہے، تو ہم تو مردے ہیں
دا ڈیڈ ایسا آیا ہے کہ اس پہ 1000 زندگیاں قربان. اس دا ڈیڈ کو کوالیفائی کرنے کے لیے زندگی کی ساری سطحیت اور خود غرضی اور مفاد پرستی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی شخصیت کے ایک ناپاک سحر سے نکلنا پڑے گا. تو دا ڈیڈ کون؟ کہ جو اپنے لیے مر چکا ہے اور دوسرے بھی اسے مرا ہوا سمجھ رہے ہیں، در حقیقت وہ مرا ہوا نہیں ہے. اینڈ وی، اور رہے ہم تو دا ڈیڈ، ہم تو مردے ہیں. اور یہ بات ہم شکایت سے نہیں کہہ رہے، ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچلے ہوئے، پسے ہوئے، مظلومی کی آگ میں جھلستے ہوئے بے یارو مددگار، بے آسرا لوگ یہ مردے ہیں. اور انہیں گویا وہ کیا نام ہے، انہیں زمانے کی لڑی میں پرو دیا گیا ہے مردہ ڈھانچوں کی طرح. ہم زمانے میں ترتیب سے رکھے ہوئے، وہ ترتیب جو ہماری منتخب کردہ نہیں ہے کیونکہ ہم مردے ہیں، تو ہمیں ایک خاص ڈھب اور ایک خاص ترتیب سے زمانے میں رکھا گیا ہے، تہ بر تہ، یا ایک ڈوری پر 1 2 3 4 مجسموں کی طرح، یا یہ کہ ہمیں وقت سے ڈھانپ دیا گیا ہے. یہ دونوں معنی ہیں کہ ہم وہ مردے ہیں جنہیں زمانے کے متروک لمحوں میں پرو دیا گیا ہے، ہم وہ مردے ہیں جنہیں زمانے سے ڈھانپ دیا گیا ہے. وقت سے ڈھانپے ہوئے مردے، تاریخ کے میوزیم میں ترتیب سے سجی ہوئی جو ہے سجے ہوئے ڈھانچے. تو اسکیٹرڈ، arrayed in time, scattered in arrogantly practical symmetries. کیا ایڈجیکٹیوز ہیں دیکھیے، کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. زندہ وہ قبرستان جو متروک نہیں ہوئے، ہم زندہ قبروں اور مطلب ابھی تک مردوں کی گنجائش رکھنے والے قبرستانوں میں جیسے بہت تکبر کے ساتھ بکھیر دیے گئے ہیں. ہم وہ مردے ہیں جنہیں جو ہے وہ زندہ قبرستانوں میں تکبر کے ساتھ، نخوت کے ساتھ جیسے بکھیر دیا گیا ہے بے پرواہی سے. یا لیکن ابھی بھی پورا یقین نہیں ہے کیونکہ ہم مردے ہیں نا، تو مردے ہونے کی وجہ سے ہمارے پرسیپشن میں قطعیت بعض مرتبہ نہیں پیدا ہو پاتی. ہم صرف ایک بات میں سرٹن ہیں کہ ہم مردے ہیں. اب ہمارا جو مصرف نکالا جا رہا ہے، ہمارا جو کانٹیکسٹ بنایا جا رہا ہے، تو اس کانٹیکسچولائزیشن کو ہم، کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے آتھر نہیں ہیں، یہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا گیا، تو جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے اس کے بارے میں ہم تیقن سے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن تیقن سے نہ کہہ سکنے کے باوجود ہم جب یا یہ یا وہ اس طرح بھی بات کریں گے تو یا کے دونوں طرف پائی جانے والی بات تیقن سے بڑھ کر حقیقی اور قطعی ہے. تو scattered in arrogantly practical symmetries or fallen into the charnel houses of poor Bolivians. تو یا پھر یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ مردہ گھروں میں، ہم جو ہے موت کی الماریوں میں ہم جو ہیں وہ گر پڑے ہیں. ہم موت
کہ گودام جیسی قبروں میں گر پڑے ہیں، اور جو ہے وہ قبریں، وہ موت کی زمینیں، وہ ڈھانچوں کے گودام، وہ مردہ گھر جیسے کہ بیچارے بولیوینز کو نصیب ہیں۔ اب یہ بولیویا میں کچھ ہوا ہوگا تو اس کا وہ کر رہے ہیں، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ بولیوینز کی رعایت اس میں کیا ہے۔ تو ہم، اب یہ ہم میں بولیوینز بھی ہو سکتا ہے شامل ہوں۔ دا ڈیڈ آف 1925، یہ نمبرز میں ہے، ابھی یہ لکھا ہوا جب آئے گا تو زیادہ آپ کو اچھا لگے گا۔ دا ڈیڈ آف 1925، آپ سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کے مرے ہوئے ہیں، یعنی مرے نہیں، ہم فلاں تاریخ کے مردے ہیں۔ تو دا ڈیڈ آف 1925، 26، 33، 1940 جو یہاں ہے وہ ہمارے لیے بھی سگنیفیکنٹ ہے، 1918 یہ بھی نمبرز میں ہے۔ اب لیٹرز میں ہے کہ 1905 نام ہیں یا جن کی موت کی وجہ معلوم ہے، تو ان کا جو زمانہ مردنی ہے وہ لیٹر میں لکھا ہے کہ 1905 کے مردے جو ہیں وہ کچھ قابل شناخت ہیں۔ پھر thousands of 1900، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ نمبرز سے ایسا کھیل یہ بہت مشکل کام ہے کہ غرض یعنی 1905 کے مردے اور thousands of 1900، اب یہاں thousands جو ہے یہ دو معنی میں ہے، اس کی دو انڈیکیشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1900 کے ہزاروں سیٹس، یعنی ہزاروں 1900، ایک تو سادہ اور سامنے نظر آنے والا مفہوم یہ ہے، اور ایک اور ہے جو میرے خیال میں وہ زیادہ اہم ہے اور مراد وہ ہے کہ 1900 یعنی 19 صدیوں کے ہزاروں مردے۔ واضح ہے نا کہ 1900 جتنا بھی ہے کہ 1901، 1902، 1904، تو غرض 1900 سے شروع ہونے والے تمام سن اور ان میں ہزاروں مردے، ان میں ٹکے ہوئے، ان میں ڈھپے ہوئے، ان میں پڑے ہوئے ہزاروں مردے۔ تو خیر کوئی کچھ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ان شارٹ یعنی مختصر یہ ہے۔ اب میں کہاں تک سن گنواؤں تو تم بس یوں سمجھو کہ 1920ویں صدی کے آخری سال تک کے تمام ہزارہ مردے یعنی ہم۔ تو ہاؤ گوز ود اٹ ود us who died، ہاؤ گوز ود اٹ ود us، اس کا بھی اس میں کوئی پنکچویشن نہیں ہے۔ ہاؤ گوز ود اٹ ود us who died، کہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ، اس چیز اور ہم کوئی فرق نہیں ہے، اس سال اور اس سال کے مردے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یکساں طور پر بے بس پیسو ہیں۔ تو اب چاہے 1900 والی سیریز کو دیکھو اور چاہے ہمیں دیکھو، تو ہم سب جو ہیں وہ مر گئے، سب مرے ہوئوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، وہ بیفور دا فل
ہاؤ گوز ان پر کیا بیتتی ہے، ود اٹ ود اس یعنی ہمارے پاس، ہم پر اور زمانے پر کیا بیتتی ہے، جو مر گئے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے، بیفور دس فولش ملینیم، اس 10,000 کیا ملینیم کو 10,000 سالہ دور، اس احمقانہ 10,000 سالہ فیز سے پہلے ہم پر کیا بیتتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، اس پہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، تو یہ ایسا سوال ہے جو جواب سے زیادہ ہے، اور اس میں جو انجانا ہے وہ دراصل انجانا نہیں ہے، اور اس سے جو سمجھ میں آ رہا ہے دراصل وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ اس کے کرافٹ میں ایسی بات ہے۔ آئی، اب دوسرا اسٹینزا ہے، چھوٹی نظم ہے، بڑی نہیں ہے۔ آئی پیڈرو آف دا ہائی پلینز، آئی پیڈرو آف دا ہائی پلینز، پیڈرو آف دا سیٹس، پیڈرو نو بڈی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چٹان ہوں سطح مرتفع کی، میں چٹان ہوں پہاڑی میدانوں کی، میں پتھر ہوں بیجوں کا، یعنی بیج سوکھ کر ایک دوسرے سے جڑ کے پتھرا گئے ہیں، تو میں بیجوں کا پتھر ہوں، مطلب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، زیادہ خوبصورت ہے۔ اور پیڈرو نو بڈی، میں چٹان ہوں گمنام، نایاب اور ناموجود۔ Didn't I have the right to the millennium and the resurrection؟ کہ کیا مجھے یہ حق نہیں ہے؟ تو کیا میں، جس نے اپنا یہ تعارف کروایا، جو موجود ہے جن جہتوں سے وہ بتا دیے، اور جو معدوم ہے بالکلی طور، بالکل جو موجود ہے اجزاء میں اور جو معدوم ہے کل میں، تو کیا مجھے بھی حق ہے اس 10,000 سالہ ایرا میں اور مطلب رہنے کا، اور دا ریسریکشن، اور دوبارہ جی اٹھنے کا مجھے حق ہے۔ اب اس کے پیچھے کوئی روایت ہوگی جس کو میں پن پوائنٹ کر کے نہیں فی الحال بیان کر سکتا، کہ 10,000 سال کے ادوار ہوں گے، کہ 10,000 سال کا عالم زمانہ برزخ ہے، 10,000 سال بعد پھر اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ تو وہ ذرا سا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے۔ تو کیا اب ہمیں جو ہے اس 10,000 سالہ موت میں اور پھر اٹھائے جانے والے ایرا میں کوئی ہماری پریزنس نہیں ہے، ہمیں بالکل نہیں پوچھا جائے گا، نہ یہاں نہ وہاں۔ یہاں تو ہم ڈیڈ ہیں، تو یہاں تو نہ پوچھنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب اور مردے جو ہیں وہ ایسے مردے جو زندگی کے وہم میں رہے اور پھر مر گئے، تو ایسے مردے جو بالکل انسگنیفیکنٹ مردے ہیں انہیں اٹھایا جائے گا، اور ہم جو بالکل اس میں معرفہ کے طور پر مردے ہیں ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو I want to see the resurrected so I can spit in their faces۔ اب دیکھیے کہ غریبوں کو نظر انداز ہی رکھا جائے گا اس وقت بھی جب انقلاب کامیاب ہو جائے گا۔ مطلب ایک اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انقلاب سے پہلے قوم مردہ ہے،
تو انقلاب آ جائے گا تو اس میں جو مردے زندہ کیے جائیں گے وہ سلیکٹڈ ہوں گے، یعنی وہ خاص لوگ ہوں گے، یہ عام لوگ ایسے ہی مرے پڑے رہیں گے؟ یہ ایک سوال اٹھایا۔ تو میں چاہتا ہوں، اگر میرے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ مجھے ہمیشہ تحریک انقلاب کا ایک کارکن جان دینے کے لیے اور جان لینے کے لیے رکھا جائے گا، اور اس سے آگے میرا کوئی کردار نہیں ہے، میں ایسا باورچی ہوں جو ایک ہی کھانا بنانے کے لیے رکھا گیا تھا، اور وہ کھانا جب میں دسترخوان پہ اپنے امیر جماعت کے آگے رکھوں گا تو وہیں مجھے برخاست کر دیا جائے گا۔ تو میں یہ اب چاہتا ہوں، میری دلی آرزو ہے کہ میں جن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جن لوگوں کی موت کو دوبارہ زندگی میں، جن کی جھوٹی موت کو سچی زندگی میں بدلا جائے گا، ان کو میں دیکھوں، میں ان کے سامنے کھڑا ہو سکوں، بس ایسی اتنی مہلت بھی مل جائے تو کافی ہے کہ میں انہیں دیکھ سکوں روبرو ہو کر، تاکہ میں ان کے چہروں پر تھوک سکوں۔ تو the future generation about to be killed، جو آئندہ نسلیں ہیں، مستقبل کی، جو مستقبل میں آنے والی جو نسلیں ہیں، وہ تقریباً مرنے جا رہی ہیں، وہ مرنے کی دوڑ میں سرگرم ہیں، زندگی کے دھوکے میں مبتلا، یعنی زندگی کے لیے دوڑ رہے ہیں، موت سے ہم کناری کی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ مارے جائیں گے in airplanes, railroads, wars of hatred۔ آئندہ نسلیں ماری جائیں گی ہوائی جہازوں میں، ریل روڈز پر، ٹرینوں میں، اور نفرت سے برپا ہونے والی جنگوں میں۔ اور those who barely had time to be born، اور وہ جن کے پاس ابھی پیدائشی کا موقع نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اوپننگ نہیں ہے، تو وہ جو ہیں اینڈ پریزنٹ آرمز ٹو دا نیو ایج، تو وہ جو ہے وہ یہ جو موجودہ ہتھیار وہ نامولود نسلیں اٹھائیں گی، اور اینڈ ہو ول اینڈ اپ dismembered، کیا کہنے، those who barely had time to be born and present arms to the new age and who will end up dismembered، کہ یہ اور جن کا مسلح کیا جائے گا، جنہیں مار کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ ڈسممبرڈ مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو، مسلح یہ ہمارے یہاں کا صحیح لفظ ہے اس کے لیے۔ تو راٹنگ اوے ان دا midst آف ریولری اینڈ وائن، کیا کہنے کہ یہ گلتے سڑتے رہیں گے، آنے والے یہ گلتے سڑتے رہیں گے شرابیوں کے شور شرابے میں اور شراب کے ڈرموں میں ڈوب کر، یہ گلتے سڑتے رہیں گے، ان کا کوئی مصرف ہی نہیں رہ جائے گا۔ I, a dead man, want to leave my grave، یہ آخری لائنیں ہیں۔ I, a dead man, want to leave my grave، میں اپنی قبر
کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنی قبر سے نکلنا چاہتا ہوں. اینڈ وائی ناٹ، اور کیوں نہ چاہوں. مطلب یہ بات، چاہے تم اس کو میرا حق نہ سمجھو، لیکن اس کی نفسیاتی وجہ کی تو تصدیق کر دو. تو اس کو دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے. اینڈ وائی ناٹ، کہ اگر یہ مخاطب کیا جا رہا ہے کسی کو تو اسے للکارا بھی جا رہا ہے، اس سے گویا ایک اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی تھوڑا سا تو ہمیں لائسنس دے دو. اور پھر یہ کہ جیسے ایک تقدیری تحکم کے ساتھ کہا جا رہا ہے اینڈ وائی ناٹ، کیونکہ مردے کا وائی ناٹ کہنا یہ تقدیری گونج پیدا کرتا ہے. زندہ کا وائی ناٹ کہنا وہ ایسے ہی ایک بے سری بات بھی ہو سکتی ہے. مرے ہوئے کا وائی ناٹ کہنا یہ اٹل ہے، ایٹرنل ہے اور تقدیری ہے. اب آخری دو لائنیں کہ why should those who died before their time be forgotten. کیا کہنا، آپ نے دیکھا نا مستقبل کی نسلیں مرنے جا رہی ہیں، تو اس پس منظر میں یا اس سے اب جوڑ کے دیکھیے کہ جو بیچارے اپنے وقت سے پہلے مر گئے انہیں کیوں فراموش کیا جائے. وہ مردے جو جیے بغیر مر گئے انہیں کیوں بھلایا جائے. انقلاب کی آگ کا ایندھن بننے والے گمنام جو راکھ کے تودے ہیں انہیں کیوں فراموش کر دیا جائے. Everyone's invited to the party. بالکل ایک دم اینٹی کلائمیکس ہے کہ سب کو مدعو کیا گیا ہے، ہر آدمی کو اجازت ہے، اسے دعوت ہے اس پارٹی میں شریک ہونے کی. اب وہ جو آیا ہے نا شور شرابہ، وہ مجلس میں نوشی، وہاں خوشی کے نعرے اور نشے میں جو ہے وہ اپنے ایکچول حدود کو توڑ دینے والی کیفیت اور پیور پیشن، تو وہ سب وہاں، یعنی پوری آزادی، ہیومن وائٹیلٹی کے اینڈ تک پہنچی ہوئی سرشاری، تو وہ پارٹی ہے. تو جو مر گئے ہیں انہیں تو خاص طور پہ دعوت ہے کہ وہ آئیں اور یہاں کے شور شرابے میں اضافے کا ذریعہ بنے. یعنی یہ جو ریولری ہے نا، یہ زندہ بارونق پرشور پرجوش آوازوں کا ایک پورا جھکڑ ہے. اس کو ریولری کہتے ہیں. جو بہت سارے شرابی نشے سے مدہوش ہو کر ایک نشاتیہ کیفیت میں گانے بجانے اور چیخنے چلانے لگتے ہیں، اس پوری آوازوں کے مجموعے کو، نشاتیہ مجموعے کو ریولری کہتے ہیں. تو سب کو اجازت ہے کہ ان شرابیوں میں خود کو شامل سمجھے جنہوں نے زندگی کو بھی شکست دی اور موت کو بھی ہرایا. تو یہ ہے جناب یہ نظم. اور یہاں پارٹی جو ہے نا، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہاں پارٹی کو سیاسی پارٹی سمجھیں، کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی پارٹی بھی شراب خانے میں شرابیوں کی چیخ پکار سے زیادہ کیا آوازیں نکالتی ہیں. تو جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یار چلو اس چیخ پکار میں ہی آ جاؤ، تمہیں جو ہے وہ تمہارے لیے یعنی عوام کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ پیر مغاں کے شراب خانے میں، یعنی کسی پارٹی کے لیڈر کے شراب خانے میں، جہاں شراب بھی اصلی نہیں ہے، وہ ٹھرا ہے،
وہاں آ کے خوب چیخ پکار کرے پوری بےہودگی کے ساتھ، پوری حیوانیت و درندگی کے ساتھ، اور ہر طرح کے اخلاقی اور سماجی اور سیاسی بندھن سے آزاد ہو کر آؤ ہمارے لیڈر کے شراب خانے میں اور مزے کرو۔